اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ الحمدللہ جمادی الثانی کا مہینہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور جمادی الثانی کا مہینہ شہنشاہ صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے، اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ لہٰذا آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں بڑی خوبصورت ہستی، جانی پہچانی شخصیت، ہمارے مہمان اکثر بنتے رہتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب، میں قبلہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قدم قدم کے اوپر آپ کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی قبلہ جمادی الثانی کا مہینہ ماشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے، اور عشاقان مصطفیٰ، عشاقان صحابہ، عشاقان اہل بیت آپ کا جو ہے وہ یہ ایام بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں مناتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تعارف آپ فرما دیں، اور پھر اس کے بعد پھر اگلا پروگرام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے ایک دو باتیں میں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں جی جو کہ موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ لا نذکر الصحابۃ الا بخیر، جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر جب بھی کیا جائے گا تو بھلائی کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور جملہ، کوئی کمزور بات وہ نہیں کی جائے گی۔ جی جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا تو بڑی عزت، عظمت، آن اور وقار کے ساتھ کیا جائے ماشاء گا۔ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے سورۃ الحدید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ جی پہلی قسم اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جی اور انہوں نے اپنا جان مال اسلام کی سر بلندی کے لیے قربان کر دیا، ماشاء اللہ۔ کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے جی فتح مکہ سے پہلے۔ جی ایک صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جی پھر انہوں نے اپنا جان مال اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کیا، لیکن کب کیا؟ جب اسلام پاور میں آ گیا۔ جی اسلام پاور میں کب؟ جب فتح مکہ ہوا تو اسلام پاور میں آ گیا۔ اب صاف ظاہر ہے جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں، اپنا مال خرچ کیا، جانیں قربان کی ہیں، ان کا اجر و ثواب یقیناً جی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ دو قسمیں اللہ کریم نے بیان فرمانے کے بعد ایک فیصلہ فرما دیا کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، اللہ کریم نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چاہے ابو بکر صدیق پاک ہوں، جی مولا علی پاک ہوں، چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، جی جتنے بھی حضور کے صحابہ، جب رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا، جی تو لہٰذا جب رب وعدہ کر چکا تو پھر مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بولیں یا کوئی ان کی شان اقدس کے اندر کوئی نزیبہ کلمات بولیں۔ جی آج جس کا تذکرہ کرنے کے لیے اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء
خلیفہ بلا فصل ماشاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے اوپر امت کا صحابہ سے لے کر آج تک اجماع ہے امت کا۔ اچھا سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہو چکا ہے جی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی جہت کے، نبیوں کے بعد جی انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابو بکر آپ کا لقب ہے، لیکن آپ کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ اچھا، اصلی نام آپ کا عبداللہ ہے۔ جی بعد میں ابو لقب کے اس لقب سے آپ مشہور ہو گئے، کنیت سے مشہور ہو گئے آپ۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ اچھا ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، جی، اور وہ بھی عثمان کے نام سے کوئی نہیں جانتا، ابو قحافہ کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان ہے، جی اور آپ واحد صحابی ہیں، 1,00,000 سے زیادہ حضور کے صحابہ ہیں، جی، اور ان میں آپ واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، یہ ایسا سبحان مقام اللہ، کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، اور یہ مقام پوری طریقے صحابیت کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے تعارف آپ کا کروایا، تو قبلہ کیا وہ خوش قسمت صحابہ تھے جی جنہوں نے حضور کی معیت اختیار کی، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ دور کے جب مکہ کے اندر کوئی آپ کو قبول کرنے والا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل ذات ایسے ہی ہے۔ مبارکہ کو ہاں جی، کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا، جی بالکل اور ایسے ہی ہے۔ چھپ کر صحابہ اکرام اسلام قبول کرتے تھے اور چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، جی بالکل لیکن ایسے حضرت ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں، وہ بالکل پہلے ایسے ہی ہے۔ صحابی بھی ہیں اور ہاں پہلے جی، مسلمان ہیں بالکل ایسے کہ ہی ہے۔ جنہوں نے حضور کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، جی معذرت۔ یہاں کے اوپر اگر ہم آپ کی بالکل ولادت کا تذکرہ، مجھے اچانک ایک حدیث پاک ذہن جی میں آ جی گئی ہے، تو میں نے کہا چلے ناظرین اور سامعین کی گوش گزار کر دوں۔ بڑی مان افروز حدیث ہے، جی جس کے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ریاض الندرہ فی مناقب الاشرا والمبشرہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ جی حدیث کے الفاظ کچھ یوں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان اللیلۃ جی التی ولد فیہا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقبل ربکم عز وجل علی جنت عدن اللہ اکبر، فقال اللہ وعزتی اکبر، وجلالی لا سبحان اللہ، ادخلک حتی یدخل لا ادخلک الا من احب ھذا المولود۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن سبحان عمر اللہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات حضرت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جی دیکھیں آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ جس رات آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اقبل ربکم عز وجل علی جنت عدن، اللہ کریم نے الہام کیا جنت عدن کی طرف، اچھا، اور اللہ کریم نے فرمایا فقال عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ سبحان لا اللہ، ادخلک الا من احب ھذا المولود، کہ اے جنت عدن، تیرے اندر میں کسی بندے کو داخل نہیں کروں گا، تیرے اندر میں داخل صرف اس کو کروں گا جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جب کیا آپ بات پیدا ہے، ہو رہے ہیں، یہ تب کی بات ہے سبحان اللہ، کہ اللہ کریم نے سبحان جس اللہ، کو نبیوں کے بعد مقام دینا تھا، اللہ کریم نے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کی جب پیدائش ہو رہی ہے اسی رات یہ اللہ کریم نے بیان فرما دیا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قبلہ ظاہر ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ظاہر ہے انسان کو 4 چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں جی زندگی بالکل میں، ایسی ہے، جی انسان کو اپنی زندگی جو ہے اپنی جو ہوتی ہے اس کی جی جی زندگی وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، ہاں جی
پیسہ بڑا عزیز ہوتا ہے، اولاد عزیز ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا، اولاد بھی کی، اپنا مال بھی بالکل، کیا، جان، اولاد کی باری آئی اولاد قربان کر دی، جان کی باری آئی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز آپ کو دیا۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی آپ کے حوالے سے آیات بینات نازل ہوئی ہیں اور بڑی مشہور آیات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیات نازل ہوئی ہیں؟ دیکھیں، آپ کے بارے کے اندر جو قرآنی آیات ہیں وہ تقریباً 40 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں اچھا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں صرف ایک دو آیات کا صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فالذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، مولا مشکل کشا علی، شیر خدا علی، کیا بات ہے، تاجدار حل عطا علی، واہ، اور صحابہ کا مشیر علی، سبحان اور سنیوں کا پیر علی، واہ، نبی کا ویر علی، واہ جی، باب مدینہ العلم، جس کو حضور نے کہا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو صدق لے کر آئے اس سے مراد حضور ہے، اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کیا وصدق بہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المتقون، یہ سارے متقی ہیں، کیا بات ہے، سچ لانے والے بھی متقی ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے بھی متقی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے اندر ایک بڑی مشہور آیت ہے، بچہ بچہ اس کو سنتا ہے، جانتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کریم آپ کو نوازتا ہے نا تو یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہم غلاموں کو بھی تو اللہ نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، اور رب کیا فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ تو آپ کی شان ہے، جب اللہ آپ کو نوازتا ہے تو آپ کے صدقے ہم غلاموں کو تو نوازتا ہے۔ جی جی، جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ کریم نے دوسری آیت کریمہ اتار دی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، کہ وہ اللہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ اے مومنو جو تمہارے اوپر بھی رحمت بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر حضور پہ رحمت نازل ہو رہی ہے تو آپ کی خواہش جو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ اتار دی ہے سبحان اللہ، کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ غلاموں کو کیا ملا، پھر اللہ کریم نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میری اور میرے جو فرشتے ہیں ان کی جو رحمت ہے میں بھی تم پہ بھیج رہا ہوں، اور میرے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح اور 20 ایسی آیات ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ جی جی جی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیا بات، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کے اندر زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ابوبکر صرف متقی نہیں ہے، اور اتقا ہے، سب سے زیادہ تقوی جس کے اندر پایا جاتا ہے نبیوں کے بعد، سبحان اللہ، وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر وہ بڑی مشہور آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس طرح بے شمار آیات بہت جو ساری ہیں آیات، 20 آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بے شمار احادیث ہیں، اور جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو خاصیت ہے، خصوصیات ہیں، وہ بیان فرمائی ہیں حضور علیہ السلام نے۔ کیا فرماتے ہیں احادیث نبویہ کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو باقاعدہ ہمارے محدثین نے پورے چیپٹر باندھے ہیں، پورے چیپٹر باندھے ہیں، باب و فضائل فی ابی بکر، جی جی، کہ یہ چیپٹر ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں۔ سیاستہ نہیں، جتنی بھی کتب احادیث اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر محدث نے مستقلاً ایک باب بند ہے جس کے اندر اسپیشلی آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کو اور حضور کے صحابہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، جس کو کنز العمال کے اندر امام علی متقی لے کر آئے ہیں، جی،
انس بن مالک مرفوعاً روایت کرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح میری امت لا الہ الا اللہ سے محبت کرے گی، اس غیب دان نبی نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح میری امت لا الہ الا اللہ سے محبت کرے گی، میری امت اسی طرح میرے ابو بکر سے بھی محبت کرے گی اور میرے عمر سے بھی محبت کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی محبت نے آج مجھے اور آپ کو یہاں پہ لا کر بٹھا دیا بے شک، کہ ہم آج آپ کا ذکر خیر کر کے ہم اپنی آخرت سنوار رہے بے ہیں، شک، بے شک، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کے صحابہ کا، نبی پاک کی اہل بیت اطہار کا، انشاءاللہ، حضور کی آل اولاد کا، حضور کی ازواج پاک کا تذکرہ، یہ محبت بڑا حسین تذکرے انشاءاللہ قیامت تک یہ انشاءاللہ، ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ایک دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا بھی دیکھے ایک آسمان سے ترازو لٹکایا گیا۔ اچھا، یہ ہم کہتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء، یہ عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے دلائل کی دنیا ہے، اس کے پیچھے پورے دلائل ہیں۔ ہم یہ دلائل بتاتے ہیں کہ پوری امت ایک طرف اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا باری ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں ثابت حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکایا گیا، جی، پہلے مرلے میں کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں ایک پلڑے کے اندر مجھے رکھ دیا گیا اچھا، اور دوسرے پلڑے کے اندر میری ساری امت کو رکھا گیا۔ سبحان، ایک پلڑے مجھے اکیلے محمد کو صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ، اور دوسرے کے اندر میری پوری امت کو رکھا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان حضور اللہ، فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا کہ ایک پلڑے کے اندر میرے یار غار ابو بکر کو رکھا گیا ہائے ہائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر میری پوری امت کو رکھا گیا۔ فرمایا ابو بکر کا پلڑا پوری امت سے بھاری ہو گیا، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، ساری امت ایک کیا طرف بات ہے ہے، اور واہ، ابو بکر ایک طرف ہے۔ اللہ فرمایا اکبر، ساری امت مل بھی جائے تو پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری ہی رہے گا، اور اس کا مقابلہ میری پوری امت مل کر بھی نہیں کر سکتی اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات اور ہے، پھر جو دنیا کے اندر آپ کی شان ماوراء الورا ہیں، جی، بروز قیامت جو اللہ کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پروٹوکول عطا کرے گا نا، اہل محشر سارے ہوں گے۔ یا آپ منظر دیکھیں ذرا، تصور کریں آپ کہ آدم سے لے کر حضور کی امت، ساری کائنات، ساری دنیا میدان محشر کے اندر جمع ہوگی، اور اس میدان محشر کے اندر اللہ کریم جو پروٹوکول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا نا، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا ہائے ہائے، کہ ساری امتوں کے سامنے جب اللہ کریم ابو بکر صدیق کا مقام آشکارا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دو حدیث سے میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ نصب لابراہیم منبر امام العرش ونصب لی منبر امام العرش، ہائے، اور آگے حضور نے فرمایا ونصب لابی بکر کرسی واہ واہ، فیجلس کیا بات علیہ ہے، وینادی مناد یا لک من صدیق اللہ بین اکبر، حبیب و خلیل۔ ہائے ہائے ہائے، حضور فرمایا کہ قیامت کا سبحان منظر اللہ، ہوگا سبحان اور اللہ، اللہ کے عرش کے سامنے ایک ممبر بچھایا جائے گا، کس کے لیے؟ ابراہیم، ہائے، ابراہیم علیہ السلام کے نور کا ممبر بچھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں نصب علی ممبر امام العرش، اور مجھ محمد کے لیے بھی صلی اللہ کے اللہ عرش کے علیہ، سامنے ایک ممبر بچھایا جائے گا۔ اور فرمایا نصب ابی بکر کرسی، اور فرمایا کہ اسی دوران میرے ابو بکر کے لیے ایک کرسی بچھائی جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ سبحان نبی اللہ، ہیں، یہ امتی ہیں، غلام ہیں، ہاں، ان کے لیے کرسی بچھا، وہ نور کے ممبروں پہ، صحیح ہے، اور ابو بکر نے کرسی بچھائی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، یہ منظر ایسا ہو جائے گا نا تو حضور نے فرمایا یجلس علیہ، میرا ابو بکر اس کرسی پہ تشریف فرما ہوگا، ہائے ہائے، وینادی منادن، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا، یا لک من صدیق بین حبیب و خلیل، اہل محشر دیکھو یہ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ نبی کا یار غار، یار مزار ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، سبحان بین اللہ، حبیب و خلیل، ایک طرف اللہ کا حبیب ہے، دوسری طرف اللہ کا خلیل ہے، درمیان کے اندر صدیق ہے۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، یہ اللہ کریم آپ کو ایک پروٹوکول دے گا محشر کے میدان کے اندر۔ اور پھر میں آپ کے اس چینل کی توسط سے، پلیٹ فارم کے توسط سے یہ اپنے ناظرین اور سامعین تک اور پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں
کہ رشک کریں وہ لوگ، سبحان اپنی اللہ، قسمت پہ ناز کریں وہ لوگ سبحان اللہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے. بے شک بے شک، ان کو ملے گا کیا؟ میں اور آپ بھی آپ کی محبت میں یہاں پہ آ گئے، تو جی ہمیں بالکل، اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ کریم ہمیں بھی قیامت والدین آپ کے محبین میں شامل فرمائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ، تو آپ سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لجبریل، حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا ایک دن، جب معراج کی رات میں نے جبریل سے پوچھا حل علی امتی حساب، بھی جبریل کیا میری امت کو پہ حساب کتاب ہوگا؟ جی، کیا اللہ میرے ہر امتی سے حساب لے گا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کل امت کا علیہ حساب، آپ کے ہر امتی سے حساب لیا جائے گا، ما خلا ابو بکر، سوائے ابو بکر اوئے صدیق رضی ہوئے اللہ ہوئے ہوئے، تعالیٰ عنہ کے، اللہ اکبر، کہ ابو بکر کا حساب نہیں ہونا، سبحان اللہ باقی سبحان ابو اللہ، بکر کے علاوہ آپ کے ہر امتی کا حساب اللہ کریم اللہ لے اکبر گا. اللہ فرمایا اکبر، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ ادْخُلُ الْجَنَّةَ، بغیر کیا حساب و بات ہے، کتاب کے اللہ کریم فرمائے گا اے ابو سبحان بکر اللہ سبحان جا اللہ جنت میں چلا جا. سبحان اللہ، واہ، اور سبحان جو اللہ، لجپال ہوتے ہیں لجپال، وہ پھر اپنے محبت کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے بھائی ہیں. انشاءاللہ تو انشاءاللہ، آپ سے آپ بڑے لجپال ہیں، جب اللہ کریم فرمایا ابو بکر جنت میں داخل ہو جا، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ مَا أَدْخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعِيَّ مَنْ كَانَ يُحِبُّنِي فِي الدُّنْيَا، ہائے ہائے اے ہائے اللہ ہائے، کریم میں اس وقت واہ، تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک دنیا کے سبحان اندر اللہ مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا اللہ، اللہ پہلے میرے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت میں بھیج، اللہ اکبر تو پھر میں جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر، انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم جس دل کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، انشاءاللہ آپ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے قبلہ، بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی ہے ماشاءاللہ. اور قبلہ میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو یعنی کہ یہ وہ ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی رنجش تھی یا کوئی عداوت تھی. کیا فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان تھی؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اور آپ کی شان بیان نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا. جیسی شان مولا علی نے ابو بکر کی بیان کی ہے ویسی شان آج تک کوئی بیان کر ہی نہیں کیا سکتا. بات ہے، واہ جی واہ واہ، کوئی نہیں کر سکتا، یہ بلا کیا مبالغہ بات میں ہے. کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں کر میں سکتا. سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی اس گفتگو سے ان لوگوں کا منہ کم از کم بند ہو جائے گا جی کہ جی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواسات کرتے ہیں، جی بالکل کہ ایسے ہی جو مولا علی کو ماننے والے ہیں جی ان جی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، جی جی اور صحابہ کے حوالے سے ان کی زبان جو ہے وہ اس طرح کی. بالکل ایسی ہے. دیکھیں جو بندہ مولا علی سچا پیار کرے گا نا، جی جی، وہ کبھی صحابہ کے بارے میں کمزور بات نہیں کر سکتا. ہاں بالکل، اور جو بندہ علی سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کے بارے میں کمزور عقیدہ رکھے، وہ سمجھ لے وہ مولا علی کا سچا محب نہیں ہے. واہ، سچا محب مولا علی کا وہ جو مولا علی کے عقیدے اور نظریات کو اپنائے گا. کیا بات ہے. اور اللہ کے فضل سے مولا علی کو مانتے بھی ہیں، اور صرف زبانی نہیں مانتے، مولا علی کے نظریات اور مولا علی کے افکار کے اوپر ہم کاربند بھی ہیں. انشاءاللہ. دیکھیں حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر حاضر الامہ بعد نبیہا، اے لوگو آج میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے. یہ مولا علی کا بیان ہے، مولا علی کا قول ہے. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بخیر حاضر الامہ اس امت کا سب سے بہترین فرد کون ہے؟ بعد نبیہا، اس امت کے نبی کے بعد. حضور بتائیں کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. فرمایا کہ نبی کے بعد اس امت کا افضل ترین بندہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر حاضر الامہ بعد ابی بکر، اور میں تمہیں یہ بھی نہ بتا دوں کہ ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ہم نے کہا حضور بتائیں کون ہے؟ فرمایا عمر. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کیا بات کہ سب سے افضل نبی کے بعد ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد امت میں سب سے افضل ترین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے
کہ امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مولا علی کے قول کو نقل کرنے کے بعد لکھا امام زابی نے، امام زابی کہتے ہیں کہ مولا علی کا یہ قول حد تواتر تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ، اور یہ علماء جانتی ہیں کہ متواتر کی جو پاور کتنی ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی کا قول حد تواتر تک پہنچ چکا ہے۔ اور آگے آپ نے ایک جملہ لکھا امام زابی نے، فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کو رحمت سے دور کر دے، اللہ ان لوگوں کو رحمت سے دور کر دے جن دلوں کے اندر معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بغض ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر حضرت مولا علی حدیث کے راوی ہیں، جی، خود مولا علی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، روایت مولا علی کر رہے ہیں، شان صدیق اکبر کی بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ، راوی علی ہے اور شان صدیق اکبر کی ہے۔ جی، فرماتے ہیں میرے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر قیامت سے لے کر، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائیں گے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم ان سب کے ثواب کے برابر اللہ کریم مجھ محمد کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایمان لائیں گے، ان کا ثواب ان کے مجموعے کے برابر اللہ مجھے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، اور اے ابو بکر، میرے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائیں گے، اللہ پوری امت کے ثواب کے برابر ابو بکر تجھے بھی ثواب عطا فرمائے اللہ گا۔ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قیامت تک جتنے لوگ سبحان کلمہ اللہ، حضور کا پڑھیں گے، قیامت تک جو پوری امت پڑھے گی، ہر فرد کو اس کا ثواب ملے گا، جی جی لیکن جی، ساری امت کے مجموعے کے برابر ثواب سبحان اللہ اللہ، ابو بکر کو بھی عطا فرمائے سبحان گا۔ اللہ، اور ماشاء بیان اللہ، کر رہے ہیں مولا حضرت علی مولا رضی کا اللہ تعالی عنہ بیان کیا فرما رہے بات ہے، ہیں۔ واہ، نمبر 3، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی فرماتے ہیں، نبی پاک نے مجھے کہا، اے علی بات سنو، یا رسول اللہ حکم۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ سوال کیا تھا تجھے مقدم کرنے کا، اے اللہ علی کو مقدم کر دے، اے اللہ علی کو مقدم کر دے، اے اللہ علی کو مقدم کر دے۔ یہ حضور نے خطاب کیا مولا علی کو کہ علی میں نے 3 بار اللہ سے سوال کیا تجھے مقدم کرنے کا، لیکن ہر بار اللہ کی بارگاہ سے مجھے حکم ملا ہے کہ نہیں، میرے پیارے حبیب ابو بکر کو مقدم کرنا ہائے ہے۔ ہائے ہائے، تینوں مرتبہ اللہ نے یہی سبحان کہا ہے، اللہ، بارگاہ سبحان اللہ، الہی سے حکم آیا ہے کیا حبیب نہیں، مقدم ابو بکر کو کرنا ہے، مقدم ابو بکر کو کرنا اللہ ہے، اکبر، مقدم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں جا کر ہم سلام عقیدت پیش کریں، ان کی چوکھٹوں کو چومیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں جی آپ بتائیں کہ آپ کی نظر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، تو صرف میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سبحان اللہ، جو بیٹے امام محمد باقر کے، اللہ اکبر، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس خانوادہ رسول کا چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں، باری اللہ ممن تبرع من ابی بکر و عمر، امام جعفر فرماتے ہیں جو بندہ ابو بکر یا عمر پہ تبرع کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، بری اللہ اس بندے سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذمہ کرم میں نہیں رہتا پھر وہ بندہ جو ابو بکر اور عمر کی شان کے اندر تبرع بازی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ مقام ہے شیخین کا اہل بیت اطہار کی نظر میں، ماشاءاللہ، تو دیکھیں کیا ان کے دلوں میں پھر نفرت ہوگی؟ جی جی، ایسی بات تو نہیں ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے اس کے دل میں تو کبھی صحابہ کی نفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، بالکل اور ایسی ہے۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں یا اہل بیت اطہار کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کا آپس میں بالخصوص شہین کے حوالے سے جو تبرع کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کے حوالے سے غلط بیانی کرتے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا، کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں یہ انجام اللہ کریم دعا کرے اللہ کریم بے ادبی سے بچائے، آمین آمین، وہ والدین کی بے ادبی ہو، اساتذہ کی بے ادبی ہے، تو اولیاء کی بے ادبی ہے، انبیاء کی ہے، صحابہ کی ہے، اہل بیت اطہار کی، اللہ کریم ہے ان مقدس ہستیوں کی بے ادبی سے ہمیں بچائے، آمین آمین، اور ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پہ کرے، آمین۔ دیکھیں یہ بے ادبی انسان کو نا بڑی دور تک لے جاتی ہے، بہت دور تک لے جاتی ہے۔ وہ سلطان العارفین نے کہا تھا بے ادبا نہ سار ادب دی گئے ادبا تو وانجے ہو،
آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر ادب نہیں ہے نا، فرماتے ہیں وہ دونوں جہانوں کے اندر برباد ہو جاتا ہے، ادب اگر نہیں ہے تو۔ بالکل۔ اور پھر بے ادبی صحابہ کی یا اہل بیت اطہار کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل لے کر آئے ہیں اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل جو فقہ حنبلی کے بانی ہیں، جی، آپ کی کتاب فضائل الصحابہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا نسبو، یا رسول لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ جی، کوئی صحابہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں نازیبا کلمات بولتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلی لعنت اللہ والملائکہ ہائے ہائے، والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جس بندے نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کو بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس بندے کا فرد قبول کرے گا نہ اللہ اس بندے کے نوافل قبول فرمائے گا۔ دیکھیں اس کی تو عبادت رائے گاہ گئی ہے، اس کی عبادت رائے گاہ چلی گئی ہے۔ ایک تابعی بہت جلیل و قدر تابعی ہے جن کا نام ہے میمون بن مہران، یہ تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تین باتیں چھوڑ دو، جی، تین باتوں کے قریب ہی نہیں جانا۔ فرمایا پہلی بات ہے سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کو برا بھلا کبھی نہیں کہنا۔ فرمایا دوسری بات ہے والنجوم والنظر فی النجوم، اور فرمایا کہ یہ ستارے متارے دیکھنا، آج میرا ستارہ چیک کرے کیا ہے کیا نہیں ہے، اسلام کے اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اس کی۔ فرمایا یہ ستاروں والے چکر سارے ان میں نظر کرنا چھوڑ دے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے یہ۔ اور نمبر 3 فرمایا والنظر فی القدر، تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا، تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے لیکن زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ انجام کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کا جو بے ادب ہوتا ہے، بالخصوص شیخین کو، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جی، شواہد النبوہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو کسی علاقے کے اندر میں نے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، نماز امام صاحب نے پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ امام صاحب نماز کے بعد نا حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف وہ امام بد دعا کر رہا ہے، شیخین کے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے کام آگے سفر پہ نکل گیا، دوسرا سال پھر ہوا، میں پھر اپنے کام سے اسی علاقے کے اندر اتفاق ہوا، اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو پھر میں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس امام صاحب نے کیا کیا، جب نماز کا سلام پھیرا نا تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس نے شیخین کے حق میں نا بڑی بہترین قسم کی دعا کی، بڑی بہترین قسم کی دعا کی، دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے نمازیوں سے پوچھا بھی وہ جو تمہارا پہلا امام تھا وہ سال پرانا وہ کہاں گیا ہے؟ وہ میں نے نماز پڑھی تھی وہ تو شیخین کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، اور آج میں نے پڑھی ہے یہ شیخین کے حق میں دعا کر رہا ہے، وہ پہلا امام کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آؤ اگر اس پہلے امام کا انجام دیکھنا چاہتے ہو تو۔ کہتے مجھے لے گئے ایک مقام پہ، لے گئے ایک مکان میں لے گئے، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک وجود ہے اس مکان کے اندر جس کا سر کتے جیسا ہے اور بقیہ جو دھڑ ہے وہ انسانوں جیسا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میں نے جا کر اس کو مخاطب کیا، میں نے کہا تو وہی ہے جو شیخین کو بھونکتا تھا، ابو بکر اور عمر کو بھونکتا تو وہی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے، اور اس نے ایسے سر ہلایا کہ جی میں وہی ہوں۔ یعنی اللہ کریم نے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اس کی صورت مسخ کر دی۔ تو دیکھیں یہ بہت انتہائی یہ خوفناک اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ اللہ نہ کرے ہمیں بے ادبی سے بچائے، یہ تو انسان کے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ قبلہ ڈر لگتا ہے جب کوئی اس طرح کی گفتگو کسی کی زبان سے سنے کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دہ ہوں گی۔
اور یہ تو جو آپ نے واقعہ سنایا ہے دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا، بالخصوص شہین کے حوالے سے جی کہ بالکل جو ایسے تبرع کرتا ہے اور ہاں جی گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گستاخوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین آمین ہماری جی آنے والی نسلوں کو بھی ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ جزاک تبارک و اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ کے تعالیٰ صدقہ سے آپ کا آنا، آپ کا اس ٹائم نکالنا اپنی بارگاہ میں قبول آمین فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ محترم ناظرین، زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو باقی پہلو ہے، آپ کی بڑی ایک خوبصورت آپ کا دور ہے، دور خلافت ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور بالخصوص آپ کی جو کارنامے ہیں اسلام کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے، وہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے زندگی رہی تو۔ اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔